نمل از قلم نمرہ احمد۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے، ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو 4 سال قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم دل سے فارس سے شادی پر راضی ہو؟ میں اپنی زندگی سے یہ ناسور اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں ابا۔ فارس سے شادی تو بہت چھوٹی بات ہے، وہ ضبط سے مسکراتی اس کا نام لے کر کہہ رہی تھی۔ اور تم نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا کیا؟ ان کے چہرے پر امید جاگی تھی، پھر بھی ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگے۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی زمر نے سر اثبات میں ہلایا۔ میرے خیالات اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اگر کوئی ابہام تھا تو وہ دور ہو چکا ہے۔ میں اس سے ملی تھی شام میں، ہم دونوں نے اس بارے میں بات کی، اپنی ترجیحات بتائیں، اور وہ میری طرف سے مطمئن تھا۔ جب ہی اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہیں، کوئی بغض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ اس شادی کے بعد کم از کم ہم سب سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ اس نے سچ سچ بتا دیا، مگر اسے معلوم تھا وہ کیا بول رہی ہے اور ابا کیا سمجھیں گے۔ اچھا، تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ انہوں نے قدرے تسلی بخش انداز میں سر ہلاتے ہوئے صرف اپنی خواہش کا مطلب سمجھا۔ جی بالکل۔ اس نے تحمل سے میری فیلنگ سنی اور پھر وہ رضامند ہو گیا۔ اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں اس سے شادی کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہوں گی ابا، اور یہی سفر ہم سب کو حقیقت پسند بنائے گا۔ اور پھر وہ نرمی سے مسکرائی۔ بڑے ابا نے بازو اٹھا کر اس کا دوپٹے میں لپٹا چہرہ تھپکا اور ہلکی سی مسکراہٹ اور ڈھیروں سکون کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ جب ان کی ویل چیئر باہر نکل گئی تو زمر کی آنکھوں کی نرمی عجیب سی تکلیف میں بدل گئی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے کمر لگا کر چند لمحے کھڑی رہی۔ قاتلوں کو ہم اس لیے سزا دیتے ہیں ابا تاکہ وہ مزید معصوم لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ اس شخص نے ہمیں ہمیشہ انہی کو نقصان دیا ہے جو اس کے لیے اپنائیت رکھتے تھے، اور اب آپ سب اس کے لیے اپنائیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ابا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں فارس غازی نامی ناسور کو اپنی زندگیوں سے اسی طرح نکالنا ہوگا۔ اداسی سے سوچتی وہ دوپٹے کی تہیں چہرے کے گرد کھولنے لگی۔ اتنا بھی صبر و شکر کا قائل نہیں یہ دل کہ ہر کیفیت میں آپ کے گن گائے جائے گا۔ اگلی صبح شہر پر پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ چھوٹا باغیچہ دھوپ میں جھلس رہا تھا، گھاس دہک رہا تھا، پھول جل رہے تھے۔ ایسے میں گھر کے اندر کولر کی ٹھنڈی نم ہوا نے گرمی کو کم کر رکھا تھا۔ وہ وقفے سے اس کولر سے اڑتے پانی کے چھینٹے کبھی سامنے بیٹھے فارس کو جا چھوتے تو کبھی حنین کو آ لگتے۔ ندرت لینڈ لائن کا ریسیور کان سے لگائے بات کر رہی تھی اور ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا فارس، جس کا ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا۔ مقابل صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی حنین گھٹنوں پہ آم کی پلیٹ رکھے بیزار سی قاشیں کاٹ رہی تھی۔ جی یہ فارس نے ہی مجھے کہا ہے بڑے ابا، ندرت نے کہنے کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ جی وہ اسی اتوار کی بات کر رہا ہے۔ جی ابا، میں نے بھی اسے کہا تھا اتوار میں صرف 3 ہی دن ہیں، مگر اس کا کہنا ہے وہ دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ زمر سے پوچھ کر بتا دیں، اگر اسے کوئی اعتراض ہے تو۔ وہ رک کر بات سننے لگیں، چہرے پر سکون اور خوشی تھی۔ جی ابا ٹھیک ہے، میں فارس کو بتا دیتی ہوں، شکریہ ابا۔ فون رکھ کر وہ اس کی جانب مڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح کے لیے اتوار کا دن ٹھیک ہے، مان گئے ہیں؟ فارس نے تعجب سے ابرو اکٹھے کیے، اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر۔ ان کا کہنا ہے جب دوسری طرف سے تاریخ مانگی جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے 2 دفعہ بھی یہی ہوا تھا نا، اب وہ ڈر گئے ہیں۔ مگر مجھے تم بتاؤ، تم اتنی جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟
وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زیادہ دیر کی تو شاید میں اپنا ذہن بدل لوں۔ ہلکے سے شانے اچکا کر وہ کولر کی سمت دیکھنے لگا۔ 2 دن میں کیا تیاری ہوگی؟ مانا کہ صرف گھر کے لوگ ہوں گے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ امی، میرے کپڑے بھی لینے ہیں، حنین نے قاش کھاتے لقمہ دیا۔ میرے بھی، اندر سے سیم نے گلا پھاڑ کر پکارا۔ ہاں، بس زمر کا ڈریس لوں یا نہیں؟ تم لوگوں کی چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ اٹھو، نماز پڑھو، جل کر کہتی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور کمرے کی طرف چل دیں۔ ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دیں ماموں، حنا نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں سن رہی ہوں حنین، فضول بکواس مت کیا کرو، اٹھو نماز پڑھو۔ اندر سے امی کی غصیلی آواز یہاں تک آئی، مگر وہ سکون سے آم کی قاشوں کو دانتوں سے منہ کے اندر لے جاتی رہی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، ان کے مجھ پر احسان ہے۔ اس نے آواز دھیمی کر لی۔ حنین پیلے رس والے ہاتھوں سے چھلکوں کو پلیٹ اٹھائے کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتی اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھی۔ امی سے کہہ دیں، وہ انکار کر دیں گی۔ نیا آئیڈیا پیش کیا۔ کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسے رہیں گے ان کے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بھولے؟ 4 سال، فارس نے انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 4 سال اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے جس طرح ذلیل کیے رکھا، پوری دنیا کے سامنے مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب بھلا تو نہیں سکتا میں؟ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ حنین بالکل رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر چہرہ نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی۔ تو آپ یہ شادی مجبوری میں نہیں، زبردستی نہیں کر رہے، آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی۔ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ مگر حنا نے نفی میں گردن ہلائی۔ یو نو واٹ ماموں، آپ یہ شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں، جل کر کہتی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا اور اسے حنا کی بات نے لطف دیا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو پہلے ہی کی طرح اب اینک نہیں لگاتی تھی۔ اینک والی حنا کہاں گئی؟ اس کی چہرے پر کچھ کھوجتے وہ سوچنے لگا۔ آپریٹ کرا لی تھی آنکھیں، اب تو اینک بھول گئی۔ اس نے نظریں چرا لیں، ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوبارہ اسے دیکھا تو ہنوز پرسوچ نظروں سے وہ اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم میں کچھ بدل گیا ہے۔ چند دن لگے تھے مگر اس نے بھی بھانپ لیا تھا، اور حنین نے بے اختیار سوچا کہ پچھلا 1.5 برس زیادہ اچھا تھا، جس میں اتنے رشتہ داروں سے میل ملاپ نہیں ہوا اور کسی نے اس سے یہ بات نہیں کہی جو ان 2.5 ہفتوں میں کئی لوگ کہہ چکے تھے۔ ویسی ہی ہوں، اتنا ہی کھاتی ہوں، اتنا ہی بولتی ہوں، آپ بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، خفگی سے کہتے اس نے ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے امی کی چنگاڑ سنائی دی۔ سیم، حنین، میں جوتا اتاروں گی تو تم لوگ نماز کے لیے اٹھو گے کیا؟ حنین نے پیر پٹک کر ریموٹ رکھا اور غصے سے بڑبڑائی، پتہ نہیں ان زبردستی کی نمازوں کا کیا فائدہ، اور پھر سر جھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا کچھ سوچتا رہا۔ ایک شکست کے بدلے مجھ کو سب کے سب الزام نہ دے، کچھ تیری بات ہے سچی، لیکن پوری ٹھیک نہیں۔ اگلی صبح قصر کاردار پہ سنہری پر پھیلائی یوں روشن ہوئی کہ برآمدے کے اونچے سفید ستون سونے کی مانند چمکنے لگے۔ ایسے ہی ایک ستون کے ساتھ ہاشم موبائل پر بٹن دباتا چلا آ رہا تھا۔ گرے پن اسٹریٹ سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ساتھ چلتی جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتے اوپری زینے پر رکا تھا۔ نیچے سبزہ پر کار تیار کھڑی تھی۔ ایک ملازم نے بریف کیس اندر رکھ دیا تھا، دوسرا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پیغام بھیج کر اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ آرام سے آئیں گی آفس؟ ہاں، 10 بجے تک۔ شیرو کو لے کر آئیے گا۔ میں فون کی بجتی گھنٹی پر وہ رکا، 1 منٹ کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو،
اچھا ٹھیک ہے، تم میری NGO کو دے دو کام، وہ سنبھال لے گی۔ فون بند کر کے جواہرات کا گال چومنے آگے بڑھا کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاشم پہلے حیران اور پھر جواہرات کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں کو دیکھا تو گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ مجھے اس شادی والے معاملے نے مصروف کر دیا، ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میری NGO؟ وہ ششندر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا تم نے کہا میری NGO؟ وہ مضطرب مگر بلند آواز میں بولی۔ میں نے اسے رپورٹ نہیں کروایا، اس کی ایجنسی سے بھی بات نہیں کی۔ آپ سے کہا تھا کروں گا مگر نہیں کیا۔ مجھے فیکٹری میں کچھ لوگوں کی نگرانی کروانی تھی، میری سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تو میں نے اسے روک لیا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہاشم؟ جواہرات کا اضطراب غصے میں ڈھلنے لگا۔ کیا تم بھول گئے ہو اس نے میرا نیکلس چرایا تھا؟ وہی نیکلس جو 1.5 ہفتے سے شادی کے پاس ہے۔ بات چوری کی ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ یہی بات اس کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ہے ممی، اس نے چوری کی مگر پھر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کتنے سال ہمارے خاندان کے ساتھ وفادار رہی۔ اس کا بچہ بیمار تھا اس لیے اس نے یہ کر دیا۔ تم کیسے اس کو دوبارہ کام پر رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ریلیکس ممی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، میرا کام ہو جائے میں اسے واپس بھجوا دوں گا۔ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گی ہاشم، تمہیں اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم سب سنبھال لے گا، صرف 1 مہینہ ہی تو ہے ممی۔ اس کے کاندھے کے گرد بازو رکھ کر گویا تسلی دی اور مسکرا کر الوداعی کلمات کہتا برآمدے کے زینے اترنے لگا۔ جواہرات سفید پریشان چہرہ لیے کھڑی اضطرابی انداز میں لاکٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ 1.5 سال لگا اسے ہاشم کی وفادار ملازمہ کا بھروسہ توڑنے میں۔ اتنی مشکل سے ایسے اس سے جرم کروایا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس کا اصل جرم کیا تھا، اور ان سب کے باوجود بھی وہ اسی شہر میں تھی مگر وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم کو شک ہو گیا تو نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم کی کار جب مرکزی گیٹ تک آئی تو ایک دوسری کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بیٹھی شہرین کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک اشارہ ڈرائیور کو کیا، دوسرا مقابل کار میں موجود شہرین کو۔ ڈرائیور نے کار سائڈ پر لگا دی اور باہر نکل گیا۔ پچھلی چند لمحوں بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر شہرین ساتھ بیٹھی۔ وہ صبح کی مناسبت سے سفید بنا آستین کی اونچی قمیص اور پیچ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سنہرے باب بال چونچ کی صورت شکل کے اطراف میں آتے تھے۔ سائڈ کی مانگ، سنہری چہرے پر شدید فکر مندی سی کیفیت۔ میں تمہیں 3 دن سے کال کر رہی ہوں، تم اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی مضطرب سا کہنے لگی۔ ہاشم، میں سونیا کی ماں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ سر جھکائے موبائل پر بٹن دبا رہا تھا۔ آخری بات پر ہاتھ روکا، سخت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ملازموں کے سامنے تماشا نہ بنے۔ شہرین نے بے اختیار چہرہ موڑ کر دیکھا۔ دور کھڑا ڈرائیور، داخلی گیٹ پر مامور سیکیورٹی اہلکار۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جن میں سے 2 تم ضائع کر چکی ہو۔ جو کہنا ہے کہو، اور 6 منٹ سے پہلے تمہاری کار باہر ہونی چاہیے۔ میں نے فلائٹ آگے کروا لی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو جانا ہے۔ صرف 1 مہینے کے لیے پلیز سونی کو میرے ساتھ جانے دو۔ سونی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بات ختم۔ تنے ابرو اور خوش لہجے کے ساتھ اس نے کہا تو شہرین کے چہرے کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہاشم، 1 ہفتے سے میں نے سونی کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے اور اب یہیں رہے گی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ بات تمہیں میرے خلاف اس لڑکے کی مدد کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تلخی سے کہتے ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ہاشم اور اپنے درمیان سیٹ کا فیبرک بے بسی سے بھینچا۔ وہ میرا دوست ہے، میرے کئی کام کر چکا ہے، میں صرف اس کا فیور لوٹا رہی تھی۔ وہ تمہارا دوست ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہوگا۔ میں اسے کوئی ایڈونچر سمجھی تھی۔ ہر چیز ایڈونچر نہیں ہوتی شہری، درستی سے کہتے اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔
اسے کہو جو اس نے میرا چرایا ہے وہ واپس کر دے تو میں سونی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ تو مجھ سے بات بھی کرنے کا روادار نہیں۔ وہ تمہارے 5 منٹ تمام ہوئے، اب جاؤ۔ اور موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ شہرین بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازے کی طرف مڑی، اسے کھولا اور ہیل والا پیر زمین پر رکھا ہی تھا کہ سر جھکائے موبائل پر بٹن دباتا ہاشم دھیمے سے بولا، اور وہ میرا دوست نہیں ہے۔ ہاشم کے دل سے جو اتر گیا سو اتر گیا۔ شہرین ایک پاؤں روش پر رکھے دوسرا دروازہ پکڑے چند لمحے کو بالکل سن سی رہ گئی۔ گلے میں آنسوؤں کا گودا پھنسا، مگر پھر آنکھوں کی نمی اندر جذب کر کے وہ گردن کڑا کر باہر نکلی اور دروازہ دے مارنے والے انداز میں بند کیا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی تو وہ مڑی، پتھریلی سڑک اوپر جاتی تھی، اٹھان پر قصرے کاردار تھا۔ پرعزم آنکھوں سے اس نے اس اونچے محل کو دیکھا اور قدم قدم چڑھنے لگی۔ اس گھر میں ابھی ایک اور شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ نہ گنواؤ ناوک نیم کش، دلے ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ یوسف صاحب کے بنگلے میں وہ صبح پہلے سے زیادہ مصروف طلوع ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بڑے ابا ویل چیئر پر بیٹھے بار بار فکر مند نگاہ اٹھا کر زمر کے کمرے کی سمت دیکھتے تھے، جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فجر کے ساتھ ہی یہ ہلچل شروع ہو چکی تھی اور اب تک جاری تھی۔ صداقت یہ باکس پکڑاؤ، صداقت یہ کتابیں اس کارٹن میں ڈالو، صداقت یہ گراج میں رکھاؤ۔ ساتھ میں زمر کی ہدایات بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بڑے ابا خاموشی مگر بے چینی سے راہداری پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھے اس دوسرے جوتے کا انتظار کر رہے تھے جو زمر نہیں پھینک رہی تھی۔ دفعتاً وہ آتی دکھائی دی، رف کپڑوں میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، دونوں ہاتھوں میں خاکی کارٹن پکڑے۔ اس نے لاؤنج کے فرش پر کارٹن دھرا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ صداقت! کارٹن کا 4 ٹکڑوں والا ڈھکن بند کرتے اس نے آواز دی۔ وہ بھاگا آیا، ساتھ ہی ڈکٹ ٹیپ اور قینچی اسے تھمائی۔ اس میں میرے اہم ڈاکومنٹس ہیں۔ جب فارغ صاحب کے گھر جاؤ تو ان کو میرے دوسرے سامان کے اوپر رکھنا، کسی چیز کے نیچے نہیں دے دینا۔ ٹیپ سے ڈھکن کو سیل کرتی وہ سادگی سے ہدایت دے رہی تھی۔ جی باجی۔ وہ تابعداری سے سر ہلا رہا تھا۔ جب کارٹن بند ہو گیا تو اسے اٹھا کر گیراج میں رکھنے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگی کہ ابھی اور بہت کام رہتا تھا۔ تم یہ کن کاموں میں لگی ہو؟ وہ اکتا گئے۔ زمر گہری سانس لے کر ان کی طرف مڑی۔ آپ نے خود ہی کہا تھا سنڈے کو میری شادی ہے تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ میں ابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، پریشان مت ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مجھے جلد شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ میں شادی کے گھر چلا جاؤں گا، یہ گھر مہینے کے آخر تک خالی کر دوں گا اور سب کچھ سمیٹنا تو مجھے ہی ہے نا۔ نرمی سے مسکرا کر اس نے ابا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنے کپڑے نہیں لیے؟ ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا وہ شام کو آئیں گی اور ہم اکٹھے جا کر لے لیں گے، وہ نرم آنکھوں سے مسکراتی رستان سے بتا رہی تھی۔ بڑے ابا نے متفقہ نظروں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ مگر تم اس جلد شادی سے خوش تو ہونا؟ ابا جو بعد میں ہونا ہے تو اسے ابھی کر لینا چاہیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا اب اپنے کپڑے پیک کر لوں؟ ان کی تسلی کروا کر وہ آستین فولڈ کرتی راہداری میں آگے چلتی گئی۔ ابا نے بس سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں آئی اور کھلے سوٹ کیس کو دیکھا جس کے ساتھ ہینگرز میں ٹنگے کپڑے پڑے تھے۔ اس نے ان ہینگرز سے انہیں اتار کر تہہ کرنا شروع کیا۔ تبھی راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ صداقت یہ جو شاپرز ہیں ان کو، وہ مصروف انداز میں کہتی ہوئی سر اٹھا کر دیکھا تو یکدم منجمد ہو گئی۔ چوکٹ میں صداقت کھڑا تھا، سر جھکائے، ذرا شرماتا، ذرا ہچکچاتا، دونوں ہاتھوں میں خاکی لفافوں میں لپٹا ہوا کچھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی وہ جو میری چاچی آئی تھی نا اس دن گاؤں سے، کل وہ پھر آئی تھیں، ان کو بتایا تھا کہ باجی کی شادی ہونے والی ہے، یہ وہ گاؤں سے لائی تھی آپ کے لیے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا اور خاکی لفافے میں لپٹی شے بڑھائی۔ یہ زمر نے اسے تھاما اور لفافہ ہٹا کر دیکھا۔ اندر شیشوں اور کڑھائی والی شال تھی۔ ہمارے ہاں جی بیٹیوں کو شادی پر یہ ضروری دیتے ہیں۔
تو میں نے چاچی سے کہا ایک باجی کے لیے بھی لے آئے۔ انگلیاں موڑ کر سر جھکائے شرما شرما کر صداقت کہہ رہا تھا اور زمر بس ہاتھ میں پکڑی شال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے صداقت، وہ بامشکل پھیکا سا مسکرائی۔ چاچی کو شکریہ کہنا، مگر تم نے خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا۔ میری شادی؟ حلق میں کوئی پھندا سا لگا۔ کوئی عام شادیوں کی طرح تھوڑی ہے، پر باجی شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جیسی بھی ہو۔ اس نے کوئی فلسفہ گھڑنا چاہا مگر نہیں گھڑ پایا، سو جلدی سے شاپرز اٹھانے لگا۔ ان کو باہر رکھاتا ہوں باجی۔ وہ چلا گیا اور زمر کھڑی اس شال کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ رہی تھی، تکلیف تھی۔ پھر شال ہاتھوں میں پکڑے وہ ایک دم باہر نکلی، راہداری میں ٹھہری۔ ابا ویل چیئر پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابا میں یہ شادی نہیں کروں گی، یہ اصل شادی نہیں ہے، میں صرف اس کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑائی کہ خود کو بھی سنائی نہیں دیا۔ ابا تو دور تھے۔ پھر یکایک انہوں نے گردن موڑی تو دیکھا وہ راہداری میں کھڑی پیکٹ ہاتھوں میں پکڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے زمر؟ وہ جی میں سر ہلاتی قریب آئی، ان کے بالکل مقابل آ کھڑی ہوئی، کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ ابھی فارس کا فون آیا تھا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بتانے لگے۔ اس نے کہا کاردار خاندان میں سے کسی کو شادی پہ نہ بلایا جائے۔ گو کہ میں مسز کاردار کو مدعو کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے پھر بھی فارس کی بات مان لی۔ وہ سمجھدار ہے، کچھ سوچ کر ہی کہہ رہا ہوگا۔ آپ نے وجہ نہیں پوچھی؟ زمر کے چہرے کی فکر مندی اور بے چینی اب قدرے ٹھنڈے تاثرات میں ڈھلنے لگی۔ کوئی وجہ ہو، مجھے فارس پر بھروسہ ہے، وہ غلط فیصلہ کر کے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ انہیں دوبارہ خیال آیا کہ وہ ادھر کیوں آ کھڑی ہوئی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جی، میں یہ دکھانے آئی تھی، دیکھیں صداقت کیا لایا ہے میرے لیے، ٹھنڈے نرم انداز میں کہتی وہ پیکٹ کھول کر ان کو دکھانے لگی۔ صداقت اندر آیا تو وہ دونوں شال کو کھول کر دیکھتے اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ شرما کر کچن کی طرف مڑ گیا۔ کوئی تعویذ ہو ردِ بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ شہرین چوئنگم چباتی، آنکھوں پہ ڈارک گلاسز لگائے، گردن کڑا کر چلتی قصر کاردار میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج کی اونچی کرسی پر جواہرات کو بیٹھے دیکھا، جو ملکہ کسی شان سے برجمان گھٹنوں پر رکھا اخبار کھولے دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے شہرین کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار، سونی کہاں ہے؟ سن گلاسز اونچے کر کے بالوں پر چڑھاتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ یہ سادی کو لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دینے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اسی لیے جواہرات سے نگاہیں ملانے سے احتراز کر رہی تھی اپنے کمرے میں۔ اور یقیناً تم اس بات سے واقف ہوگی کہ سونی کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتی۔ وہ پھر سے اخبار پڑھنے لگ گئیں۔ شہرین نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے بہت ضبط کیا، بالکل ہلکے سے کاندھے اچکائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ ہیل کی ٹک ٹک ہر دینے کے ساتھ اوپر چلتی گئی۔ جواہرات مسکراتے ہوئے اخبارات پڑھتی رہی۔ اوپر ریلنگ کے ساتھ کھڑی شہرین نے نیچے دیکھا، ذرا سا مسکرائی اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ نوشیروان کے کمرے کے بند دروازے پہ مٹھی سے دستک دی۔ نگاہیں نیچے بیٹھی جواہرات پر مرکوز تھیں، جس نے یقیناً دستک کے محل وقوع کا اندازہ کر لیا تھا، مگر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ شیرو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تیسری دستک کے بعد اس نے پکارا، تبھی دروازہ کھل گیا۔ سامنے نوشیروان کھڑا تھا، ٹراؤزر اور شرٹ میں، بال اڑے اڑے سے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نیند سے جاگا تھا اور شہرین کو دیکھ کر پورا جاگ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا اندر چلی آئی، گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور آرام سے ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے پیر جھلاتے ہوئے شیرو کو دیکھا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ انداز نرم مگر تحکم سے بھرپور تھا۔ وہ جز سا اسے دیکھتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ سونیا والے معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو مجھ سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چند منٹ بعد اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھا دھلے دھلائے چہرے والا شیرو ابرو تنے قدرے خشکی سے کہہ رہا تھا، البتہ لہجے کی خشکی زبردستی تھی۔ بار بار وہ نرمی میں ڈھلنے لگتی اور وہ اسے پھر سے
غصے اور ناگواری میں لپیٹتا، گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر شہرین کے خوبصورت سنہری چہرے کو بھی دیکھ لیتا۔ وہ اسی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ناراض تو مجھے تم سے ہونا چاہیے، مگر تم مجھ سے کیوں خفا ہو؟ جو آپ نے سعدی کے ساتھ مل کر کیا اسے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہتے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم اس قسم کے انسان تو نہیں تھے شیرو کہ شہری کی کوئی بات ہی نہ سنو۔ میں ہاشم کو اصل وجہ نہ بتاؤں، مگر تمہیں اتنا تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ تمہارے پوچھنے پر میں ضرور بتاتی۔ اصل وجہ؟ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ شہرین کی آنکھوں میں افسوس اترا۔ تو کیا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تمہاری طرح میں بھی استعمال کی جا سکتی ہوں؟ میں نے بھی یہ کرنے پر مجبور ہو سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری خود غرضی پر افسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دم وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جب تم نے میری مجبوری سمجھی ہی نہیں تو میرے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے تو مجھے سخت مایوس کیا ہے شیرو۔ اور وہ تعصب سے کہتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ نوشیروان ہڑبڑا کر اٹھا، نہیں پلیز آپ جائیں مت، مجھے بتائیں اصل بات کیا ہے؟ ساری اکڑ، ناراضگی، غصہ اڑنچو ہو گیا اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ اسی کی سمت گھومی، سخت نظروں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ تم کون سا میرا یقین کرو گے؟ تم بھی سادی ہی کی طرح مجھے ذلیل کرو گے؟ خفگی سے کہتے وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ اب کہ نوشیروان اس کے سامنے بیٹھا تو ذرا متفکر ہو کر بیٹھا۔ سعدی نے آپ کو؟ الجھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں نے اس دن سعدی کو اپنا دوست کہا جب تم اور ہاشم سونی کو ڈراپ کرنے آئے تھے۔ غلط کہا تھا میں نے، اس لیے تاکہ اس سے اصل بات نہ بتانی پڑے۔ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی۔ تھوڑی دیر تک آتے بالوں کی چونچ نما لٹ انگلی سے پیچھے ہٹائی۔ وہ اچھمبے مگر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی میرا دوست نہیں ہے، تم مجھے جانتے ہو۔ میں اور تم ایسے لڑکے کو کیسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہتے ناگواری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کے پاس میری ایک ویڈیو تھی، ایک پارٹی کی ویڈیو۔ اب تفصیل مت پوچھنا، بس وہ ویڈیو مجھے اسکینڈلائز کر سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا وہ ویڈیو اس کلب کے سسٹم سے مٹا دو، مگر وہ اتنی آسانی سے مٹانے والا نہیں تھا۔ مجھ سے 5 لاکھ لیے اس کام کے لیے اور کہا کہ بدلے میں ایک فیور مانگوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بدلے میں مجھے تمہیں استعمال کرنے کو کہے گا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پر انگلیاں رکھیں۔ نوشیروان بالکل سانس روکے سن رہا تھا، دم بخود۔ میں تو اس سے ملتی بھی نہیں تھی، مجھے مال میں جا لیا اس نے سونی کی پارٹی کی صبح اور بولا یہ کام کر دو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کیا میں نے بھی اسے ایسے ہی انکار کیا تھا آپ کے کام کو؟ یہ ایک دھمکی تھی، اگر میں انکار کرتی تو میری ویڈیو لیک کر کے میرا اسکینڈل بنوائے گا۔ اس کے بعد سونی کو ہاشم میرے سائے سے بھی دور کر دیتا۔ میں تم لوگوں سے کبھی نہیں مل سکتی۔ اور شیرو کے چہرے کو دیکھتی وہ دل گرفتی سے کہہ رہی تھی لفظ تم لوگوں پہ۔ نوشیروان کی آنکھ میں حیرت ابھری۔ اس برہمی میں سعدی کے لیے نفرت اور شیری کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا تو مجھے یا ہاشم بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ حسب عادت وہ بھڑک کر آگے ہوا، گویا اٹھنے کو تیار ہو۔ شیرین نے گڑبڑا کر دروازے کو دیکھا جس کے پار نیچے جواہرات اخبار پڑھ رہی تھی۔ اسے لمحے بھر کو لگا یہ گھامڑ اگر دندناتا ہوا باہر نکل گیا تو ساری کہانی ہو گئی فلاپ۔ ہاشم میرا کچھ نہیں لگتا شیرو، اس نے بظاہر بہت ضبط سے کہا مگر بڑی بڑی سبز لینس والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاشم میرا شوہر نہیں ہے، ایسے لڑکے سے صرف آپ کے شوہر پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو، اور میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ میں سینے پہ انگلی رکھ کر بھرائی آواز میں بولی، میں اکیلی ہوں، بالکل اکیلی۔ سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچا، انگلی سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ مجھے ٹیشو لا دو گے؟ میں پتہ نہیں کیوں ایموشنل ہو رہی ہوں۔ گیلی آواز سے ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے اس نے چہرے کو پرے پھیر لیا، گویا آنسو چھپانا چاہ رہی ہو۔ نوشیروان فوراً اٹھا، بیڈ سائڈ ٹیبل سے ٹیشو کا باکس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ آپ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ تھینک یو، اس نے آنکھیں تھپ تھپا کر صاف کیں
اور چہرہ اس کی طرف پھیر کر مسکرائی۔ میں تم سے ہمدردی لینے نہیں آئی تھی، نہ اس لیے آئی تھی کہ تم ہاشم سے سونیا کے لیے بات کرو، بلکہ میں تو کہوں گی تم اس سے کوئی بات نہ ہی کرو۔ میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی، بس تم میری طرف سے دل صاف کر لو۔ وہ اٹھ گئی، پرس کی لمبی زنجیر کاندھے پر ڈالی، ہلکا سا نوشروا کے کاندھے کو تھپ تھپایا اور باہر نکل گئی۔ وہ بالکل گمسم سا بیٹھا رہ گیا۔ سونی کے کمرے کی طرف جاتے وہ ریلنگ پر رکی، چہرہ جھکا کر نیچے جھانکا۔ جواہرات اب ادھر نہیں تھی۔ وہ مسکرائی اور پورے کروفر سے گردن اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ قاتل سے عشق بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، تو بھلا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ ہاشم کاردار کے آفس میں اے سی کی خنکی اور ٹھنڈ پھیلی تھی، اور وہ کوٹ میں ملبوس پاور سیٹ پر برجمان، موبائل کان سے لگائے، سامنے رکھی فائل کے صفحے پلٹتے کہہ رہا تھا، بڑے ہو جاؤ شیرو، وہ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے۔ اکتا کر اس نے شیرو کی کہانی درمیان سے کاٹی۔ وہ اس کی ٹانگ جتنا لڑکا اسے بلیک میل کرے گا؟ 5 سال گزارے ہیں میں نے اس عورت کے ساتھ، یہی گئی ہوگی اپنے مسئلے اس کے پاس لے کر، مگر بھائی وہ سادی ہی ہے۔ نوشروا جس کی شیرین کے لیے نرم آواز سادی کے نام پر برہمی سے کانپنے لگتی، مزید کچھ کہنا چاہا، مگر ہاشم مصروف تھا اور بیزار بھی۔ سادی کو میں سنبھال لوں گا، تم بس شہری سے دور رہو۔ مگر آپ سونیا کو، وہ تمہیں ہر دفعہ بے وقوف بنا دیتی ہے شیرو، پہلی دفعہ اس پر لعنت، دوسری دفعہ تم پر۔ لہجے میں بیزاری اور غصہ در آنے لگا، اور اب تم اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے آفس میں نظر آؤ۔ موبائل بند کر کے میز پر ڈالا اور خفگی سے منہ میں کچھ بڑبڑاتا قلم دان سے قلم نکال کر کاغذات پر دستخط کرنے لگا۔ کام ختم کر کے فائل بند کی، انٹرکام اٹھایا۔ حلیمہ خاور آفس میں ہے؟ جی، وہ شاید نیچے فلور پر ہے، اسے میرے پاس بھیجو۔ ریسیور رکھتے رکھتے وہ رکا۔ وہ اس لڑکے سعدی یوسف کا کوئی فون آیا؟ سر، میں 2 دن پہلے دوبارہ ان کو کال کی تھی، انہوں نے کہا اگلے ہفتے آئیں گے، وہ دن نہیں بتایا۔ میں ان کو کال کروں؟ نہیں، وہ خود کرے گا۔ بہرحال جب کہے وقت اور دن مت دیکھنا، اسے آنے کا کہہ دینا۔ ریسیور رکھ کر اس نے ٹیک لگائی اور کچھ سوچتے ہوئے اوپر چھت کو دیکھنے لگا۔ خاور اندر داخل ہوا تو سیدھا ہوا، سنجیدہ ٹھنڈے تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ سیاہ کوٹ اور پینٹ میں ملبوس، اونچا لمبا سا، ٹائی نہیں باندھتا تھا، بال اور مونچھیں دونوں سیاہ تھیں، رنگت سانولی، نقش متناسب تھے، ہاتھ باندھے، سنجیدگی سے چلتا ہوا سامنے آیا۔ وہ ملا جو میں نے تلاش کرنے کے لیے کہا تھا؟ خاور کی آنکھوں میں مایوسی در آئی، نفی میں گردن ہلائی۔ نو سر، ابھی تک تو اس لڑکے کے بارے میں کوئی ڈرٹ نہیں ملا۔ ہاشم قدرے برہمی سے آگے کو ہوا، تو تم اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ دن بعد میرے سامنے آ کھڑا ہوگا، اور اگر میرے پاس کوئی لیوریج نہیں ہوگا اس کے خلاف تو میں اسے کیسے سنبھالوں گا؟ سر، میں نے پوری کوشش کی، مگر وہ ہر طرح سے صاف ہے، اپنے خاندان کا وہ فیورٹ ہے تو دوستوں کا آئیڈیل۔ کسی کو کوئی کام ہو تو سعدی یوسف ہے نا، وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ محلے کا چوکیدار رکھنا ہو یا گلی میں اسپیڈ بریکر بنوانا ہو، ہمسایوں کے لڑکے فوراً اسی کے پاس جاتے ہیں۔ بہترین اسٹوڈنٹ اور جاب پر ایک ایماندار اور محنتی امپلائی، اس کا کوئی ڈرٹی سیکرٹ نہیں ملا مجھے۔ وہ لڑکا گویا فرشتہ ہے۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، سرد تلخ مسکراہٹ، نفی میں سر ہلایا اور میز پہ رکھا پین انگلیوں میں گھماتے بولا، میں تمہیں بتاؤں خاور، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، سب کے راز ہوتے ہیں، تم نے درست جگہ نہیں دیکھا ہوگا۔ خاور ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا، آنکھیں سکیڑے کچھ سوچا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک جگہ میں نے واقعی نہیں دیکھا۔ پھر سوچتے سوچتے اسبات میں سر ہلایا، بالکل وہ فرشتہ نہیں ہے، مجھے ایک دن دیں، اس کی انسانیت دکھاتا ہوں آپ کو۔ ہاشم نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور خاور اجلت میں باہر نکل گیا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر خود کو بہتر محسوس کیا، پھر موبائل اٹھایا اور زمر کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اپنے لبوں میں کوئی دھن گنگناتے چھت کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا؟ کچھ بھی نہیں۔ مال میں دوپہر کی نسبت سے رش تھا، مطمئن، خوشباش، مصروف لوگ
اوپر نیچے آگے پیچھے آ جا رہے تھے۔ ایسے میں دکانوں کے قطار کے سامنے راہداری میں حنین اور سیم بھی چل رہے تھے۔ ایک شاپ کے سامنے وہ رکے۔ ہنا سیم کی جانب گھومی، شرارتی چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اے موٹو آلو، ونڈو شاپنگ کے 2 اصول یاد ہیں؟ گھنگھرے والے بالوں والے دبلے پتلے اور لمبے لڑکے نے جھٹ اسپات میں سر ہلایا۔ بالکل، تم ہر چیز مجھے دکھا دکھا کر کہو گی سیم، یہ لے لو اور میں بگڑے بچوں کی طرح نہیں کرتا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ گڈ، وہ مسکرائی، پھر اس کی کوہنی میں بازو ڈالے شاپ میں داخل ہوئی۔ قدم بہ قدم دونوں ریکس کی جانب آئے۔ حنین نے مختلف کیپس سیم کو دکھانا شروع کی۔ سیم، بچے دیکھو، یہ آپ پر کتنی پیاری لگے گی۔ وہ بگڑے انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نو موم، مجھے نہیں چاہیے۔ موم؟ اس نے تلملا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سب سیلس مین انہیں دیکھ رہے تھے۔ سیم جان، وہ جبراً مسکرا کر پیار سے بولی، بیہیو یور سیلف، ورنہ ابھی آپ کے پاپا کو شکایت لگاتی ہوں۔ مگر پاپا، وہ تو کئی سال سے اوپر ہیں اکاؤنٹنگ میں۔ معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر وہ بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ سارے شغل پر لعنت بھیج کر اس کا کان مروڑتی ہینڈ بیگ میں رکھا، فون بج اٹھا۔ وہ جلدی سے موبائل نکالتی شاپ سے باہر آئی تو سیم بھی پیچھے لپکا۔ کیا امی اور پھپھو نے شاپنگ کر لی؟ وہ بلا رہی ہیں۔ ہنا موبائل نکال کر دیکھ رہی تھی اور سیم سوال کر رہا تھا۔ یہ زمر کا موبائل تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہنا کو اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ اور ندرت بالائی فلور پر نکاح کا جوڑا خرید رہی تھیں، اور سیم اور حنین ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایسے میں ان کو آزاد کرنے سے قبل زمر نے اپنا فون ہنا کو دے دیا کہ جب فارغ ہو تو ندرت کے فون پر بتا دے۔ اب بھی سیم یہی پوچھ رہا تھا، مگر حنین بالکل چپ سی ہو کر فون بجتے دیکھ کر اس کی اسکرین پر آنکھیں جما کر کھڑی تھی۔ ہاشم کاردر کالنگ۔ فون پکڑے ہاتھوں پہ پسینہ آنے لگا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اٹھانا مت ہنا، پھپھو کا فون ہے۔ سیم نے تنبیہ کی، مگر جیسے دنیا کا بدترین مرض لاحق ہو جائے، وہ اور کیا کرے۔ اس نے انگوٹھے سے سبز دائرے کو سلائیڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو زمر۔ وہ ذرا ٹھٹکا تھا۔ نہیں، میں حنین۔ دھڑکتے دل اور بے قابو ہوتی خوشی سے وہ جلدی بتانے لگی، اصل میں ہم مال میں ہیں، پھپھو اور امی دور ہیں، سو ان کا فون میرے پاس ہے۔ اوکے، کیسی ہو تم حنین؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی اعتماد سے مسکرا کر بولی۔ ایسے میں وہ سیم کی طرف متوجہ نہیں تھی جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہوں۔ اس کے انداز پہ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہارا رزلٹ کب ہے؟ اگلے سوال پہ ہنا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ فوراً سیم کو دیکھا جو بیزار سا کھڑا تھا۔ اگست میں، اور وہ رک گئی۔ تھوک نگلا سارے لمحات پھر سے آنکھوں میں تازہ ہوئے۔ امتحانی مرکز میں ہاشم کو بلانا، پھر وہ سیاہ اور سنہری پارٹی۔ ڈونٹ وری، تمہارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اتنا کچا کام تو نہیں کیا ہوگا نا؟ ہاشم نے اس کے نرم تسلی دینے والے انداز پر وہ پھیکا سا مسکرائی، مگر پرجوش اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور ایفل ٹاور کی روشنی ابھی مان پڑنے لگیں۔ میں پھپھو کو جا کر بتاتی ہوں، وہ آپ کو کال بیک کریں گی۔ وہ کال بیک نہیں کریں گی، میں 10 منٹ کے بعد دوبارہ کال کرتا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے خود نہیں پتا وہ کیا اور کیوں کہہ رہے تھے۔ وہ خود سے الجھتی آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ اس آؤٹ لیٹ پر آئے جہاں زمر اور امی تھیں تو 10 منٹ بیت چکے تھے۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر کھڑی تھیں۔ ندرت سادہ سا سر پر دوپٹہ لیے کھڑی شاپنگ بیگ میں موجود جوڑے کو چیک کر رہی تھی۔ کامدار جوڑے کا رنگ آف وائٹ تھا۔ ذرا سی چھلک سے حنین کو اندازہ ہوا، پھر زمر کی طرف آئی جو بال آدھے کیچن میں باندھے سر جھکائے بل کی رسیدیں پرس میں رکھ رہی تھی۔ اس کے پھپھو کہنے پر چہرہ اٹھایا۔ وہ حنین سے دراز قد تھی، 2 انچ دراز، اور زیادہ جاذب نظر بھی۔ بھوری آنکھوں سے ہنا کو دیکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ وہ جب ایسے مسکراتی تھی تو حنین گزرے برسوں کی ساری تلخی اور ناراضگی بھول جاتی تھی۔ ہاشم بھائی کا فون آ رہا ہے۔ دوبارہ بجتے سیل کو اس کی طرف بڑھایا۔ زمر نے سیل سامنے کر کے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کان سے لگایا۔ جی ہاشم کہیے۔ مصروف سے انداز میں وہ پرس بند کرتی گویا ہوئی۔ حنین بتا رہی تھی آپ شاپنگ کر رہی ہیں، مجھے گیس کرنے دیں، کیا یہ آپ کی شادی کی شاپنگ ہے؟
وہ گویا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ زمر نے فوراً حنین کو دیکھا۔ وہ ہاشم کی بات نہیں سن سکتی تھی مگر جلدی سے بولی، میں نے کال اٹینڈ کر کے بتایا تھا کہ ہم مال میں ہیں۔ ایک دم اپنا آپ مجرم لگنے لگا، نظریں فوراً جھکا دیں۔ ہاشم، آپ نے کیسے فون کیا؟ بے تاثر ٹھنڈے انداز میں پوچھتی وہ حنین کے ہمراہ چلتی باہر نکلی۔ ندرت اور سیم اگلی شاپ میں سیم کے کپڑوں کے لیے چلے گئے تھے۔ ندرت نے حنا کو بھی آواز دی مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ آپ کو شادی کی مبارکباد دینے۔ 1 منٹ۔ اس نے فون کان سے ہٹائے بغیر بلند آواز میں حنین کو پکارا۔ حنین، اگر یہ صاحب اگلے 5 منٹ تک فون بند نہ کریں تو تم اونچی آواز میں مجھے پکار کر کہنا بھابھی مجھے بلا رہی ہیں، اوکے؟ جی ہاشم، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رسان سے کہتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور حنین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ جواب میں زور سے ہنسا۔ میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ کو اس روز وہ گولیاں میں نے ماری ہوتی تو کیا آپ مجھ سے بھی شادی کر لیتی؟ وہ محفوظ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو قتل کرنا پسند کرتی مگر 1000 حصوں میں۔ پھر فارس کو 1000 حصوں میں کیوں نہیں مارا؟ وہ مزہ لیتے ہوئے مخاطب تھا۔ 4 سال چپ کیوں نہیں؟ اچھا انسان برا کرے تو خاموشی بہتر ہے، لیکن آپ جیسا برا انسان اگر برا کرے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وہ جواب میں پھر سے ہنس دیا۔ زمر اور حنا ہنوز ساتھ ساتھ گیلری میں چل رہی تھیں۔ حنا کے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ اور اس برے انسان کو شادی پہ نہیں بلایا آپ نے؟ یہ سوال آپ اپنے کزن سے کریں، یہ فیصلے ان کے ہیں۔ زمر اب کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آپ غلطی کر رہی ہیں، اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ہاشم، آپ نے اس کو ذاتی نہیں رہنے دیا جب اسے میری ممی سے ڈسکس کیا۔ زمر نے تکان سے گہری سانس بھری۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فارس آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کا جرم بھول بھی جائیں تو اس کی طبیعت، اکھڑ طبیعت، غصہ، لاپرواہی، وہ آپ کے ٹائپ کا آدمی نہیں ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے گویا زمر کو پکارا، کیا سوچ رہی ہیں؟ اوہ، آپ بالکل بھی نہیں جاننا چاہیں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے انداز پر حنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک شاپ کے باہر کھڑی ہو گئی تھی اور زمر ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے دوسرے سے موبائل کو کان سے لگائے بہت سکون سے کہہ رہی تھی، مثلاً کیا؟ میں یہ سوچ رہی ہوں ہاشم کہ مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں آپ کو فارس کی ہر بیوی چبھتی ہے، وہ جب بھی شادی کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں بطور ایک فرسٹ کزن آپ کا ان سے انکہا لاشعوری سا مقابلہ ہے، موازنہ ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ زرتاشا کی شادی کے روز بھی جب آپ اسٹیج پر آئے تھے اور میں وہاں تھی اور فارس نہیں تھا، تب آپ نے زرتاشا سے بھی اس کے غصے اور اکھڑپن کا تذکرہ کیا تھا جس کی وجہ سے دلہن کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں ہاشم کہ آپ یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، لاشعوری طور پر تب کرتے ہیں جب آپ کو اپنی شادی کی ناکامی یاد آتی ہے۔ مسئلہ میں نہیں، مسئلہ فارس ہیں۔ حنین بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، سانس روکے شاکڈ، اور دوسری جانب ہاشم خاموش ہو گیا۔ آپ نے کافی سخت باتیں کہہ دی ہیں۔ جب وہ بولا تو آواز مدھم مگر بجھی ہوئی تھی۔ میں معذرت نہیں کروں گی اگر آپ میری ذاتیات میں دخل دیں گے تو پھر اپنی ذاتیات کے بارے میں آپ کو سننا پڑے گا، نرمی سے کہہ کر اس نے ابرو اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر اونچا سا بولی، پھپھو امی بلا رہی ہیں، کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ آپ نے سن لیا، مجھے جانا ہے، اور موبائل بند کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ بھابھی کہاں گئیں؟ عام سے انداز میں جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حنین بالکل چپ رہ گئی۔ وہ تب تک نہیں بولی جب تک وہ چاروں شاپنگ سمیت اوپر فوڈ کورٹ میں ایک ٹیبل پر بیٹھ نہیں گئے۔ زمر ندرت سے ان کے ریسٹورانٹ کے حوالے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ریسٹورانٹ ان دنوں بنا تھا جب زمر ان سے قطع تعلق تھی، مگر خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی خون کو پانی سے گاڑھا بناتا ہے۔ ندرت اور سیم اٹھ گئے تاکہ سیم کے جوتے لے لیں تو حنین جوس میں اسٹرا گھماتی نگاہیں جھکائے سرسری سا بولی، ہاشم بھائی نے برا تو نہیں مانا ہوگا اتنی سخت باتوں کا؟ ہاشم کے برا ماننے سے کسے فرق پڑتا ہے؟ زمر نے مسکرا کر شانے اچکائے۔
پھر گردن ترچھی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ کسی بات پر پریشان ہو ہنا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ 1.5 سال قبل کی چیٹنگ سے اب کی آج کے دن تک زمر کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آر یو شیور؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور شیئر کرنا۔ اس نے نرمی سے ہنا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اب تم بہت خاموش رہتی ہو، پہلے تم بہت بولا کرتی تھیں۔ حنین کے ابرو بھیج گئے۔ ایک سخت نظر اپنے ہاتھ پر دھرے زمر کے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری زمر کی آنکھوں پہ۔ میں اور آپ پھپھو کبھی بھی ایک دوسرے سے بہت نہیں بولا کرتے تھے۔ اپنا ہاتھ نکالا، کرسی دھکیلتی اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ زمر گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتی رہی، اور خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ عرب کے اہل زمان اس جمنے کو عقد کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے جمے خون کو کوئی پگھلائے کیسے۔